میں ابھی چند دن قبل ابھی اسی محرم سے قبل ایک بات سنا، کسی سعودی لقوہ مارے ہوئے آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا، ہاں ریالوں نے جس کا لقوہ مارا ہے جس کے عقیدے پر، اگر یہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی کربلا کی، دو شہزادوں کی لڑائی تھی، یعنی حضرت حسین حضرت علی کے شہزادے اور یزید حضرت امیر معاویہ کا شہزادہ، آپس میں دو بڑے بڑے لوگوں کے بیٹوں کی لڑائیاں تھیں۔ اس بیوقوف کو معلوم کہاں ہے کہاں کس کو شہزادہ کر رہا ہے، کس کو شہزادہ کہہ رہا ہے۔ ہاں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ یقیناً شہزادہ رسول ہیں۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ میرے عزیزو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب حسینا، جس نے حسین سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ انا من الحسین و حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ کیسی بات ہے؟ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ ایک جملہ تو اس میں سمجھ میں آتا ہے، حسین مجھ سے ہیں۔ حضور نے فرمایا یقیناً اولاد باپ سے ہی ہوتی ہے، اولاد اس کے دادا نانا سے ہی ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سب کو معلوم ہوگا۔ حضور نے فرمایا حسین مجھ سے ہیں، یقیناً حضرت فاطمہ حضور کی بیٹی ہیں اور حضرت امام حسین حضرت فاطمہ کے لخت جگر ہیں، تو حسین حضور سے ہیں۔ لیکن جو دوسرا جملہ ہے میرے آقا نے فرمایا میں حسین سے ہوں، یہ کیسے؟ میں حسین سے ہوں، بھلا کوئی نانا اپنے نواسے سے ہو سکتا ہے؟ لیکن میرے آقا نے فرمایا، ہم محدثین اس کی تشریح میں فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کے اعتبار سے حسین رسول سے ہی ہیں، اور حضور نے جو فرمایا میں حسین سے ہوں اس کا مطلب ہے کہ میرا پورا دین حسین سے چلنا ہے۔ اسی کی تشریح کرتے ہوئے امام الہند سلطان الاولیاء غریب نواز نے فرمایا تھا شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ فرماتے ہیں معین الدین حسن چشتی غریب نواز اپنے ہی دادا اور اپنے ہی نانا کی شان میں امام حسین شاہ ہیں، شاہ نہیں بلکہ بادشاہ ہیں۔ شاہ میں اور بادشاہ میں فرق سمجھ میں آتا ہے؟ ویسے تو سب لوگ کہتے ہوں گے فلاں شاہ ہے فلاں بادشاہ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ شاہ جو ہے سلطان کو کہتے ہیں اور بادشاہ کنگ میکر کو کہتے ہیں، جو بادشاہ بناتا ہے، جو شاہ بناتا ہے اس کو بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اور دین است حسین دین پناہ است حسین، حسین پورے دین کا نام ہے، حسین دین کی حفاظت کرنے والے کا نام ہے۔ اپنا سر دے دیا، ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی جڑ کا نام حسین ہے۔ اب سمجھ میں آیا حضور حسین سے کیسے ہے؟ حضور حسین سے کیسے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حسین سے ہے۔ جو حسین پاک سے نفرت کیا، بغاوت کیا، وہ دین سے نکلنے والوں میں سے ہے، خارج ہونے والوں میں سے ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے والوں میں سے ہے۔ میں ابھی چند دن قبل ابھی اسی محرم سے قبل ایک بات سنا، کسی سعودی لقوہ مارے ہوئے آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا، ہاں ریالوں نے جس کا لقوہ مارا ہے جس کے عقیدے پر، اگر یہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی کربلا کی، دو شہزادوں کی لڑائی تھی، یعنی حضرت حسین حضرت علی کے شہزادے اور یزید حضرت امیر معاویہ کا شہزادہ، آپس میں دو بڑے بڑے لوگوں کے بیٹوں کی لڑائیاں تھیں۔ اس بیوقوف کو معلوم کہاں ہے کہاں کس کو شہزادہ کر رہا ہے، کس کو شہزادہ کہہ رہا ہے۔ ہاں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ یقیناً شہزادہ رسول ہیں، لیکن یزید کو شہزادہ کہا جائے گا؟ پلید ہے، جس کے نام کے ساتھ ہم پلید کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ شہزادوں کی لڑائیاں نہیں تھی، حق و باطل کی لڑائی تھی، حق و باطل کی لڑائی تھی، اور نہ ہی دو خاندانوں کی لڑائی تھی، اور نہ ہی یہ سیاست کا معاملہ تھا جیسے آج کچھ لوگ یہ بھی پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے پہلے یہ جوکر نائک کہتا تھا کہ یہ سیاست کا معاملہ تھا، یہ سیاسی معاملات تھے جس کی وجہ سے یہ لڑائیاں ہو گئی۔ ان کو ایسا لگتا ہے کہ سیاست اس وقت ایسی ہی تھی جیسے الیکشن کے لیے ووٹنگ کے لیے جگہ جگہ گھومنا پڑے۔ ارے حسین اعظم ہے، حسین اعظم ہے، رسول اللہ کے نواسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت و قوت عطا کی تھی، وہ چاہتے
تو پوری دنیا پر اپنی حکمرانی قائم کر لیتے. انہوں نے میرے آقا کے فقر و فاقے کو پسند کیا. اگر ان کو حکومت ہی پیاری تھی اور سیاست ہی کرنا تھا تو اپنے باپ کے انتقال کے بعد فوراً کھڑے ہو جاتے. حضرت امیر معاویہ 20 سال تک خلیفہ رہے, تب تک امام حسین نے نہیں مطالبہ کیا. اگر ان کو یہی سب شوق تھا بادشاہت کا, سیاست کا, تو وہ تو حضرت علی کے بیٹے تھے. خلافت حضرت علی کے بعد ختم ہو رہی تھی تو وہ دعویٰ کر سکتے تھے کہ میرے باپ کی خلافت اب مجھے آئے. نہیں دعویٰ کیا کبھی. یہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے 20 سال کے بعد اگر وہ مدینے سے اٹھ رہے ہیں تو صرف اس بات پر اٹھ رہے ہیں کہ نبی کونین کے دین پر کوئی غدار اور فاسق و فاجر کرسی نہ بچھا سکے. اور آج تک میرے عزیزوں اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے. حسین اعظم کا ایک مرتبہ کھڑا ہو جانا اس زمانے میں, اس کا اثر آج تک دکھتا ہے. مجھے بتاؤ کس مسجد کے امام کو آپ چور رکھتے ہیں؟ چور ڈکیت ہو, لفنگا ہو, اناڑی ہو, ٹپوری ہو, جس طرح کا بھی ہو, اسے امام بناتے ہیں آپ؟ کیوں نہیں بناتے؟ بزنس تو کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ, لیکن مصلے پر آپ ہر چیز دیکھتے ہیں. داڑھی پوری ہے کہ نہیں, کپڑے صحیح ہے کہ نہیں, داغ تو نہیں لگے اس کو. ہاں, اور اگر یہ امام کہیں ادھر ادھر کس سے مل رہا ہے کس سے نہیں مل رہا ہے یہ تک آپ نظر رکھتے ہیں. اچھی بات ہے, نظر رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. امام کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ اپنا امام ویسا ہی دیکھنا چاہتے ہیں جیسے امام حسین نے تصور دیا ہے. ہم حسینی ہیں الحمدللہ. بھائی یزید کو آپ نے امام تسلیم اسی لیے نہیں کیا کہ اگر رسول اللہ کے نواسے نے اس وقت اس کو امیر المومنین کہہ دیا ہوتا تو پھر قیامت تک آنے والے سب لوگ یہ دلیل بناتے رسول اللہ کے نواسے نے جب ایک فاسق و فاجر کو امام بنایا تھا تو ہماری مسجدوں کا امام چور ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لوگ دلیل بنا سکتے. امام علی مقام نے قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک ایسا مشعل پیدا کیا, ایک ایسی روشنی بنائی کہ اسی کے بل بوتے آج تک ہم چل رہے ہیں. عزیزان گرامی, حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہما حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں کھیلنے والے, یہاں تک کہ اکثر حضور کا جبہ مبارکہ کافی کشادہ ہوتا, کبھی پہن کے آتے ہیں. تو صحابہ روایت کرتے ہیں کہ کبھی کبھار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جبے کے اندر کوئی چیز چھپا کر کے آتے تو ہم دیکھتے کوئی قیمتی چیز چھپا کر آئے ٹھنڈیوں کے دنوں میں, لیکن وہ قیمتی چیز وہی شہزادے ہوتے تھے, حضور کے جبے میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں. حضرت حسن مجتبیٰ اور حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ. آپ اندازہ کریں صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار رہتے, صحابہ حضور کے مہر نبوت کو دیکھنے کے لیے بے قرار رہتے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسے لینے کے لیے بے قرار رہتے. ان شہزادوں کی عظمت اور ان کی قسمت کو دیکھیں کہ ہمیشہ حضور کے جسم مبارکہ سے لگے ہوئے ہوتے تھے, یہاں تک کہ سجدے میں میرے آقا جائیں تو اس پر سوار بھی ہو جاتے تھے. میرے آقا ان کو ہٹاتے نہیں تھے, لمبا سجدہ کر لیتے لیکن ان شہزادوں کو گرنے نہیں دیتے تھے. یہ ان شہزادوں کی تربیت ہے. ایک دن حضرت فاطمہ بے قرار تھیں, بچے نظر نہیں آ رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے, پوچھا بچے کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے میں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں, بچے نہیں مل رہے, چھوٹے چھوٹے تھے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ڈھونڈنے کے لیے بھیجے تو دیکھتے ہیں مدینہ مسجد نبوی کے تھوڑا سا دور ایک درخت کے نیچے دونوں بچے بیٹھے ہوئے ہیں, کھیل رہے ہیں, لیکن جبرائیل امین دونوں پر سایہ کیے ہوئے ہیں. ہاں, فرشتے سایہ کیے ہوئے رہتے ہیں. اور یہی حسنین کریمین ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ان کو خود کھلایا کرتے تھے. بچوں کے ساتھ اگر کھیلنا حضور کا ثابت ہے تو ان شہزادوں کے ساتھ ہے. کشتی لڑا رہے ہوتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت حسن اور حسین کی کشتی لڑا رہے ہیں. ہوتا ہے گھروں میں دو بچوں کی کشتی لگاتے ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کی سائیڈ لے رہے تھے؟ حضرت امام حسن کی سائیڈ لے رہے تھے. وہ بڑے تھے اور حضرت حسن کو کہتے تھے حسن تم حسین کو یہاں سے پکڑو, ادھر سے پکڑو, ادھر سے پکڑو, جیسے ہم بچوں کو کشتی لڑواتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح کا مقابلہ کروا رہے تھے, حضرت فاطمہ گھر میں سے کہتی ہیں ابا جان یہ کیسی بات ہے, آپ بڑے کی سائیڈ لے رہے ہیں.
حسن بڑے ہیں آپ ان کی سائڈ لے رہے ہیں, حسین چھوٹا ہے. حضور پاک فرماتے ہیں فاطمہ تم نہیں دیکھتی حسین کی طرف سے جبرائیل ہیں, جبرائیل ان سے کہہ رہے ہیں کہ حسن کو یہاں سے پکڑو, حسن کو یہاں سے پکڑو. اللہ اللہ, یہ شہزادے وہ ہیں جن میں سے ایک کو سید الانبیاء سپورٹ کر رہا ہے, دوسرے کو سید الملائکہ سپورٹ کر رہا ہے. اور وہ گھرانہ کیسا جس کے بارے میں امام زمن کہتے ہیں بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت. یہ رسول اللہ کے گھر والوں کی, اور ان کو کبھی ناراض کرنا میرے آقا کو ہرگز پسند نہیں تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی ان دونوں بچوں کو ناراض ہونے نہیں دینا چاہتے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام حسین جب پیدا ہوئے ہیں اسی وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی تھی. حضور کے اپنے بیٹے بی بی ماریہ قبطیہ سے حضور کے بیٹے پیدا ہوئے, ان کی عمر 6 مہینے کی ہو گئی تھی. اور حضرت فاطمہ کے گھر میں امام حسین پیدا ہوئے. آگے پیچھے تھوڑی سی ایک وقت ایسا آیا کہ حضور اپنے بیٹے کو لے کر بیٹھے ہیں. بیٹا کتنا عزیز ہوتا ہے, بیٹا اپنا بیٹا. 2 بیٹے پہلے حضور کے انتقال کر چکے تھے, یہ تیسرے بیٹے تھے حضرت ابراہیم, اور حضرت فاطمہ کے بیٹے حسین دونوں کو چوم رہے تھے. جبرائیل آئے, کہا آقا اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک ہی کو آپ رکھ سکتے ہیں. اللہ اکبر, چنو تو کس کو چنو, ایک طرف بیٹا ہے اور ایک طرف نواسا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں کی طرف دیکھا اور جبرائیل سے کہا اے جبرائیل, حسین کو میں منتخب کرتا ہوں. اپنے بیٹے کو جس پر وار دیا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو جن پر قربان کیا, اس حسین اعظم کا ہم تذکرہ کرنے چلے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کا حد درجے خیال کیا, نمازوں میں, گھروں میں اور ہر جگہ, یہاں تک کہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی گھر دعوت میں گئے, کھانا وہاں پر رکھا گیا ہے تو پہلے کوئی چیز منگواتے اور آدھا اس میں سے کر کے کہتے لے جاؤ فاطمہ کے گھر دے آؤ, ان کے گھر میں فاقہ ہے. اپنے شہزادوں کا خیال فرماتے, اپنے نواسوں کا خیال فرماتے.